بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور اپنے حبیب کی امت پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اور بڑا فضل ہے کہ اس دور میں وہ دعوت کی عظیم محنت، قرن اول کی محنت کو دوبارہ اجتماعی طور پر امت کو دے دیا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا ہے. کام کیا ہے میرے بزرگوں؟ ہماری تربیت ہے اور ایمان کی سطح کو بلند کرنا، ایمان کو کمال تک پہنچانا اور عبادات اور بندگی میں پوری اطاعت، پوری بندگی کے ساتھ زندگی گزرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اللہ تعالی ہم سب کو اس میں انشراح عطا فرما دے. جس قدر یہ مبارک کام ہمارے دلوں پر کھلے گا، اس کام کو ہر طرح کے مجاہدوں سے گزرتے ہوئے کرتے رہنا، چلتے رہنا، کام میں آگے بڑھنا آسان ہوتا رہے گا. سب سے پہلے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام ہمارے اپنے سارے دنیا اور آخرت کے مسئلے کا حل، اس کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو. اگر یہ یقین دل کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر کام میں مرتے دم تک چلتے رہنا آسان ہو جائے گا. فرمایا کرتے تھے اگر اپنے مسئلے کے حل کا یقین نہ کیا تو آگے جا کر آدمی کب کام چھوڑ دے گا اس کا کچھ پتہ نہیں. ہمارے اس مبارک کام سے دنیا کے تقاضے، دنیا کی ضرورتیں ٹکراتی ہیں، آدمی کی حاجتیں ٹکراتی ہیں اور اس کے بہت سارے رشتے ٹکراتے ہیں، لیکن ہر موقع پر اپنے مسئلے کا حل یقین کرنا اس مبارک محنت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ استقامت کا پھر بڑا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کا یقین بھی عطا فرما دے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس کام کو اس ہندوستان سے شروع کرایا. کام تو ہر زمانے میں ہوتا رہا، اجتماعی طور پر بھی ہوا، انفرادی طور پر بھی ہوا. جب یہ محنت افراد میں آئی تو جہاں محنت ہوتی رہی وہاں تو دین باقی رہا، اور جس ایریے میں محنت چھوٹ گئی ان میں ارتداد آ گیا. یہ محنت میرے بزرگوں سب سے پہلے مسلمانوں کے اپنے دین پر استقامت کا ذریعہ ہے. سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت اور اپنے آپ کو دین پر جمانا، یہ سب سے پہلے کام کا نتیجہ محنت کرنے والے کو حاصل ہوگا. محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت دیتے ہیں اور ان کی اپنی زندگی بنتی ہے. ہر وقت اس کام کا مقصد سامنے ہونا چاہیے. اس وقت میں وہ عملہ ہندوستان سے جمع ہوا ہے اور ہمارے ہر سہمائی جوڑ میں وہ عملہ آتا ہے، تھوڑا بہت بدلتا ہے، جو کام میں ذمہ داری کے ساتھ چل رہا ہے اور اپنے علاقے کو لے کر چل رہا ہے. جتنا ذمہ داریوں کے ساتھ کام کو سمجھتے ہوئے کام کی منزل سامنے ہونا چاہیے. کام کی منزل کیا ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
اگر اس مبارک محنت کی منزل سامنے نہ ہوگی تو آدمی راستے میں تھک جائے گا، اور اگر منزل سامنے ہو تو جان کی بازی لگا کر منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ کام کی منزل کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے راستے سے خود بھی اور اب صحابہ کو لے کر امت کو ایک سطح پر پہنچا کے چھوڑا۔ امت دوبارہ محنت کے راستے سے اسی سطح پر پہنچے، محنت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، جہاں اللہ کے نبی نے امت کو چھوڑا ہے، امت کو دوبارہ وہاں پہنچانا ہے۔ اور جس قدر ہم اجتماعیت کے ساتھ ایک دل ہو کر اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کی طرف سے بھی دل کو صاف کرتے ہوئے، دل کو صاف رکھتے ہوئے کام کریں گے تو پھر طاقت بنے گی، کام میں طاقت بنتی ہے۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے کہ اخلاق ہمیں اس مبارک محنت میں اخلاق اونچے درجے کے پیش کرنے پڑیں گے تو پھر یہ محنت کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھے گی۔ اخلاق میں ہمارے سامنے عام مسلمان اور عام انسان بھی آئیں گے، اور ہمارا سابقہ اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ بھی پڑے گا، اور اپنے گھر والوں سے بھی پڑے گا، اپنے گھر والوں سے بھی پڑے گا۔ اس مبارک محنت میں کام میں تقدم اور ترقی بہت تیزی سے ہوگی اگر ہمارے کام کرنے والوں میں تواضع ہو، ان کے اخلاق اونچے ہوں۔ مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے آدمی دوسروں کے ساتھ اخلاق برتتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ اخلاق برتتا ہے، اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے نہ ہوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اخلاق اچھے نہ ہوں تو یہ بناوٹ ہے اس کے اخلاق کی، اس کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ تکلف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کی قدر نہیں کرتا، یا اپنے ساتھیوں میں بے احترامی ہو رہی ہے تو یہ اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق کی بناوٹ ہے اور تکلف ہے۔ کام کرنے والے جتنا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ پھر فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کام کرنے والوں کا خصوصی اکرام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تواضع ہو، ان کے ساتھ اخلاق ہو۔ اخلاق کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی صبر و تحمل و برداشت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے درمیان میں چلے۔ صبر و تحمل، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے صبر و تحمل سے، اور اس کی انتہا ہوتی ہے برا کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے سے۔ ہمارے نبی کے یہی اخلاق تھے، انک لعلی خلق عظیم۔ اس مبارک محنت میں سب سے پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ حبشہ کی ہوئی ہے، سب سے پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ حبشہ کی ہوئی ہے۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں حضرات جعفر ابن ابی طالب ان کی قبر اردن میں ہے، اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی قبر احد کے میدان میں ہے۔ پہلی ہجرت میں لمبا سفر کیا ہے اللہ کے نبی کے حکم سے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ شاہ نجاشی نے سوال کیا تمہارے نبی تم کو کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ متکلم تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے نبی ہم کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔
یہ مبارک محنت میرے بزرگوں ہمارے پیچھے عملہ ہے، ہمارے پیچھے کام کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارا عملہ ہے۔ بنگلے والی مسجد کی ہدایات ہمارے لیے امانت ہے، یہاں کی باتیں ہمارے لیے امانت ہے۔ وہاں سعید خان صاحب کہتے تھے اپنے مرکز سے جتنا تعلق بڑھا کر چلو گے، بنا کر چلو گے، غیر شعوری طور پر تمہارے علاقے کا کام صحیح رخ پر آ جائے گا۔ یہاں آنے جانے سے تمہارا بول بدلے گا، وہی بول بولو گے جو یہاں بولا جا رہا ہے، تمہاری آواز وہی ہوگی جو یہاں۔ اسی لیے اس کام میں وحدت فکر بھی ضروری ہے اور وحدت کلمہ بھی ضروری ہے، سب کی بات ایک ہو۔ بار بار اپنے صدر مقام پر بنگلے والی مسجد میں کام کرنے والوں کو جو بلایا جا رہا ہے وہ اسی لیے کہ سب کی بات اور دعوت ایک ہو، سب کی بات ایک ہو، علاقے کا کام صحیح رخ پر آ جائے گا۔ اوپر کے ساتھی بھی مرکز سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والا عملہ بھی سالانہ ترتیب پر کم سے کم 2 مہینہ بنگلے والی مسجد کی ترتیب پر چل رہا ہے۔ محنت میں اس وقت میں 2 باتیں بہت اہتمام سے کام کرنے والوں سے کہی جا رہی ہے۔ اوپر کا عملہ سالانہ 6 مہینے پر آوے، 4 مہینہ پھرنے کا اور 2 مہینہ بنگلے والی مسجد۔ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، انہی 2 مہینہ دینے والوں میں سے یہ مرکز خود ہی ان کو کھینچے گا۔ بقول ہمارے میاں جی کے، میں نے کہا جی عملہ بہت کم ہوتا جا رہا مرکز کے تقاضوں کے اعتبار سے، تو فرمایا اپنی فکر میں لگا رہا، مرکز خود ہی اپنا عملہ کھینچ کے لائے گا، مرکز اپنا عملہ خود ہی کھینچ کر لائے گا۔ جو جتنا ذمہ داری سے کام کرے گا اور امانت داری سے محنت میں چلے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ وہ کالا رنگ گورا رنگ نہیں دیکھتے، وہ تو دل دیکھتے ہیں، دل دیکھتے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ تھے، اور ذرا دیر سے وہ مزدلفہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ قریب آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کالے رنگ کا ہے، اس کے چہرے پر چچک کی داغ ہے، اس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں۔ اللہ کے رسول اس آدمی کے انتظار کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ یمن کے رہنے والے لوگ تھے۔ ان کے اس جملے نے ان کے اوپر اتنی بڑی مصیبت بنا دیا کہ بعد میں وہ لوگ مرتد ہو گئے، بعد میں مرتد ہو گئے۔ میرے بزرگوں، کام اللہ رب العزت اپنے کس بندے سے لے گا، کس بندے کو پسند کرے گا، کس کا پرموشن کرے گا، اللہ اکبر، نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتے ہیں۔ کہ چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں مینیجر جو ہے وہ اپنے عملے کو دیکھتا رہتا ہے، جو ڈھنگ سے کام کرتا ہے اس کا پرموشن بھی کرتا ہے، اس کی پگار بھی بڑھوا دیتا ہے۔ کام جتنا ذمہ داری سے کریں گے، اللہ رب العزت اس کام کا نگراں براہ راست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کام کو، اللہ ہی نے شروع کرایا، اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ اس گاڑی کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ڈھنگ سے کام کرنے کا مطالبہ ہے، ذمہ داری سے کام کرنے کا مطالبہ ہے۔ ہاں، ذمہ داری سے کام کرنے کا مطالبہ ہے۔ جو جتنا ذمہ داری سے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے۔ جو ہم سے زیادہ کام کرے، ہم کو خوش ہونا چاہیے
کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے ساتھی ہم سے زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ خوشی کی چیز ہے۔ ہم سے زیادہ جو آدمی کام میں قربانی میں آگے چلے تو حسد کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ خوش ہونے کی چیز کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری موجودگی میں عملہ جو ہے کام میں ذمہ داری سے چل رہا ہے۔ کام میں خود چلنا اور اپنے عملے کو کام میں آگے بڑھانا، اس لیے کہ ہم تو ہر آدمی اپنی زندگی کے دن پورے کر کے دنیا سے چلا جائے گا اور پیچھے کام کرنے والا عملہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں پر، اپنے کاروبار میں ذمہ داری کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کی اولادیں ان کے چھوٹے بڑے کاروبار سنبھال لیتے ہیں۔ جس قدر میرے بزرگوں امت میں اس انداز سے محنت کی جائے گی کہ امت کے اندر جو صلاحیت چھپی ہوئی ہے، حدیث میں آدمی کی مثال سونے چاندی کے کان کی دی گئی۔ ایک ایک آدمی سونے چاندی کے کان کی طرح سے ہے۔ ایک ایک آدمی کے بارے میں حرص کہ یہ آدمی کتنا کام کرے گا، کتنا ذمہ داری سے چلے گا اور کتنا کام میں آگے بڑھے گا، نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، محنت میں امانت داری کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا اور پھر پیچھے اپنے عملے کو وہ چیزیں دینا، جس قدر ہم اس نظریے سے محنت میں چلیں گے اور پھر درگزر ایک دوسرے کو درگزر، خوبیوں پر نظر، ایک دوسرے کو درگزر کرنا، خوبیوں پر نظر رکھنا۔ اگر کوئی ہم سے بے تعلق ہو رہا ہے تو اس سے رشتہ جوڑنا، اس سے ہم کو جوڑنا۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جس قدر ہم تواضع کے ساتھ کام کرنے والے، کام کا عملہ بنا کر چلیں گے، کام تیزی سے آگے بڑھے گا۔ ہم زیادہ کتنا کام کر سکتے ہیں؟ اپنے ساتھ عملہ بنا کے چلنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہاں اس چار دیواری میں پہنچایا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ آنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، بار بار اللہ تعالیٰ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے، ہر 3 مہینے پر کام کی فکر، تجدید فکر، کام کے تقاضے سارے عالم کے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سارے عالم کے تقاضے متوجہ ہیں۔ اگر اس جگہ سے تعلق نہیں ہوگا تو مسجد والوں کی فکر محدود ہو جائے گی۔ یہاں کام کرنے والے، اوپر کا عملہ اگر یہاں سے جڑا رہے گا تو مسجد کی فکر سارے عالم کی ہوگی۔ اور ہمارے یہاں جو کارگزاری میں ایک کالم ہے، کتنی جماعتیں مسجد سے مکمل نکلیں، اس کی بنیاد پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب کو جگہ دو ذرا، آگے بیٹھنے والوں کو تو بڑی ذمہ داری۔ مسجد والوں کی فکر بدلے گی اور ایک ایک مسجد سے سارے عالم میں کام ہوگا۔ ایک ایک مسجد سے عالم کے تقاضے پورے ہوں گے۔ مسجد سے مسجد کی محنت جتنا صحیح رخ پر آئے گی، اور وہ اعمال دعوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ اسباب ہدایت ہیں، جتنا وہ اعمال عملی طور پر زندہ ہوں گے، گھر کی عورتیں اور بچے بھی نبوی مزاج پر آویں گے۔ گھر کی عورتیں اور بچے بھی اسی مزاج پر آویں گے جس مزاج پر 100% صحابہ اور ان کے گھر کی عورتیں، ان کے بچے جس فکر پر تھے۔ محنت جس قدر صحیح رخ پر آوے گی، اسی لیے کام کرنے والوں کے سامنے سیرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صحابہ پر پوری امت مجتمع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بات کھولی، اور سنو بھائی، بات یہ ہے، اس کام کو جتنا اللہ اور اس کے رسول کا کام سمجھ کر کریں گے،
پھر تو صحیح رہبری ملے گی۔ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ جس رات میں مولانا الیاس صاحب کی وفات ہوئی ہے، مولانا یوسف صاحب کو بلایا، فرمایا یوسف میرا کام سمجھ کر کرو گے یا اللہ اس کے رسول کا کام سمجھ کے کرو گے؟ فرمایا آپ کا کام سمجھ کے نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کا کام سمجھ کر کریں گے۔ حضرت نے فرمایا پھر تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے مرنے کے بعد بھی کام چلتا رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی کام ہوتا رہے گا۔ مولانا الیاس صاحب نے کبھی بھی اپنی نسبت پر کسی کو دعوت دینا بھی پسند نہیں کیا، اور عربوں نے جب یہ بار بار سنا ہے کہ کام اللہ اس کے رسول کا ہے، مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب کا نہیں ہے، وہ منشرح ہو گئے، کہنے لگے کام تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو صحابہ نے کیا ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ کام کیسے اس کے اہل میں پہنچ جائے۔ پوچھا گیا حضرت آپ اس کام کے اہل نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر کون اس کام کا اہل ہے؟ فرمایا وہ صحابہ کی اولادیں ہیں جن کے خون میں ان کے باپ دادا کی قربانیوں کے اثرات ہیں۔ صحابہ کی اولادیں اس کام کا اہل ہیں، جب کام ان تک پہنچے گا تو پھر کام سارے عالم میں جائے گا۔ یہ اندر سے تڑپتے رہتے تھے اور یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ جب کام آگے بڑھا عربوں میں پہنچا تو ایک دن آج کے 45 سال پہلے میں نے مولانا سعید خان صاحب سے یہ سنا کہ جی کام تو الحمدللہ ہو رہا ہے اور آگے بڑھا، اب بنو ثقیف کے لوگ بھی اس کام میں، ان کی اولادیں بھی اس کام میں نکلنے لگے۔ یہ مولانا نے فرمایا کہ عربوں میں، طائف میں، بنو ثقیف جو آباد تھے ان میں اب کام پہنچ گیا اور ان کے لوگ بھی اب اس کام میں نکلنے لگے۔ میرے بزرگوں، کام اللہ اس کے رسول کا ہے۔ جتنا سیرت سامنے ہوگی، ایک عالم سے مولانا سعید خان صاحب نے پوچھا، ان کے بیانات بہت لوگ سنتے ہیں، فرمایا تم نے حیات الصحابہ کتنی مرتبہ پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے 4-5 مرتبہ حیات الصحابہ پوری عربی کے ساتھ پڑھی ہے۔ فرمایا کافی نہیں ہے، جب تک تم 10 مرتبہ اس کتاب کو اطمینان سے نہیں پڑھو گے صحابہ کی زندگی سے مناسبت نہیں پیدا ہو۔ یہ جملہ ہے مولانا۔ اور پھر کہتے کہہ گئے بھئی ہم تو کتاب بہت پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں تو خیال ہے کہ ہم نے 50 مرتبہ اس کتاب کو ختم کیا ہے۔ ہم نے تو بڑوں کو دیکھا نہیں، ان سے پہلے والوں کو۔ ہمارے ایک دوست ساتھی کام کرنے والے کہنے لگے میں مولانا کی صحبت میں رہا، سفروں میں ملاقاتیں رہیں، میں نے تو ان کی زندگی یہ دیکھی کہ یہ اس زمانے کا امام غزالی ہے، اس زمانے کا امام غزالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا تھا۔ میرے بزرگوں، اس کام کی رہبری اس بنگلے والی مسجد سے اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں، اس کو، اس نسبت کو ذرا بھی ہمارے دلوں میں اس میں ذوف نہ پیدا ہو، اس میں ذرہ برابر بھی ذوف نہ پیدا ہو۔ اور یہاں جو مسجد کے اعمال ہیں 12 مہینہ اس مسجد میں عمل ہوتا ہے، جو مسجد کے اعمال ہیں، ان اعمال کی اہمیت اور عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی آدمی یہاں اس 4 دیواری کی دیواروں کھمبوں کی وجہ سے نہیں آتا، اس 4 دیواری میں مسجد کے عمل کی وجہ سے لوگ آتے ہیں۔ جتنا ہمارے عملے کے دل میں اس کام کی نسبت سے اس مسجد کے عمل کی عظمت ہوگی، اتنا ہی یہاں سے جڑ کر چلنا بھی آسان ہوگا۔ یہاں سے جو تبلیغ چل رہی ہے، سننا شریعت کی بات بار بار کہی جا رہی ہے اور سیرت کی روشنی میں کام کرنے کو بار بار کہا جا رہا ہے۔
اور آج سے نہیں، ایک لمبا زمانہ گزرا، مولانا ریاض صاحب نے جب کام شروع کیا، اس زمانے سے لے کر آج تک سینہ بسینہ ہی یہ کام چل رہا۔ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ملفوظات کی کتاب مولانا ریاض صاحب کی آپ کو ملے گی، یا تھوڑی بہت دینی دعوت کے نام سے مولانا علی میاں صاحب کی کتاب مل جائے گی۔ ان دونوں کتابوں کے بارے میں ہمارے بڑوں کی رہبری یہی ہے کہ ہمارے کام کرنے والے ان دونوں کتابوں کو بھی مطالعے میں رکھا کریں، تاکہ کام کا مقصد سمجھ میں آئے، کام کا کیا مزاج ہے، اس کام کے ذریعے کیا بات چاہی جا رہی ہے، ہم محنت میں قربانیوں کے ساتھ چلتے رہیں اور اعتدال کے ساتھ چلتے رہیں۔ قربانی ہماری روز بروز بڑھ رہی ہو، اور اعتدال کا معنی بصیرت کے ساتھ چلنا ہے، قرآن حدیث سیرت ہمارے سامنے۔ محنت میں جس قدر کام کرنے والے اعمال دعوت کو، چاہے وہ اللہ کے راستے کا خروج ہو، یا اپنے گھر کی تعلیم ہو، یا اپنے مسجد کی روزانہ کی تعلیم ہو، یا اپنے مسجد کا مشورہ ہو، اجتماعیت تو ہمارے بڑے اتنا چاہتے ہیں کہ محلے کے سارے مصلی سارے کے سارے روزانہ کے مسجد کے مشورے میں ان کی شرکت ہو رہی ہے، تاکہ محنت میں کسی درجے میں حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے کسی درجے میں محنت میں شریک ہو جائے، ورنہ کام تو بڑی آگے کی ذمہ داری سمجھا رہا ہے۔ اور امت کو لے کر چلنا، مسجد کی جماعت کیا ہے؟ محلے کے سارے مسلمان، چاہے وہ نماز میں بھی نہ آتے ہوں، فاسق فاجر کیوں نہ ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ بھی مسجد کی جماعت ہے۔ مسجد کی کیا ہے؟ مسجد کی جماعت۔ امت آسانی سے نہیں بنتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کس قدر ستایا گیا ہے، اور صحابہ کرام ایمان والوں کو کس قدر تکالیف اور مشقتوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، کہ ایک طرف ہجرت کا انتظار ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے ہجرت کا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، اور ہجرت کا حکم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں جا کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خبر دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے بچے بچیوں کے سامنے میں اس خبر کو نہ دوں، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا، اللہ کے رسول، میرے بچوں، میرے گھر والوں سے آپ بے فکر رہیں، ان کے سامنے بھی بات آنے سے کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر، ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت صدیق اکبر ہچکی مار کر رونے لگے۔ حضرت اسماء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آج ہمیں یہ معلوم ہوا، حالانکہ یہ خبر جس کا انتظار تھا، یہ خبر تو خوشی کی تھی، لیکن آج سمجھ میں آیا ہے کہ خوشی کی خبر پر بھی رویا جاتا ہے، خوشی کی خبر پر بھی رویا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، کس قدر مجاہدوں سے گزارا گیا ہے، اور کس قدر مجاہدوں سے گزار کر آگے امت بنی ہے۔ 3 راتیں ہجرت کی، کیسی مجاہدے کی ہے؟ 3 راتیں جبل ثور کی، کیسی مجاہدے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آدمی کی ہدایت کا غم لگا ہوا ہے۔ قرآن کئی مرتبہ نازل ہوا ہے، میرے نبی، ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ لوگوں کے پیچھے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے آپ کے غم کی ایک جھلک ہمارے دل میں بھی آ جائے۔ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت باتیں جب کرتے تھے تو ایسی اونچی باتیں کرتے تھے، الفاظ ایسے اونچے استعمال کرتے تھے
کہ وہاں بیٹھنے والے علماء نے کہا کہ ہمیں تو وہ ہو رہا تھا کہ بھئی یہ میواتی آپ کی بات کیا سمجھیں گے، ایسی اونچی بات ہے کہ ہم بھی بڑا غور سے سنتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے، عربی کے الفاظ، مترادف الفاظ، فارسی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کہنے لگے ایک عجوبہ ہم نے یہ دیکھا، آدھا گھنٹہ سے زیادہ جب بات آپ کی ہو گئی، پونا گھنٹہ تک پہنچی تو وہ میواتی آپس میں کہنے لگے ارے بھائی جلدی سے ہاں کر لو کہ ہم تیار ہیں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے میاں کا انتقال ہو جائے گا۔ جو بات اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پیچھے آپ اپنی جان ہی دے دیں گے، اسی کی ایک جھلک مولانا الیاس صاحب میں موجود تھی، اسی کی ایک جھلک کہ ہجرت کے سفر میں راستہ جب غار سے آپ باہر نکلے ہیں تو راستے میں ایک جگہ دو راستہ آیا، تو ایک طرف رہبر غیر ایمان والا پیسے پر تیار ہوا رہبری کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں دو راستہ ہے، یہ راستہ ذرا قریب کا ہے دور کا ہے، مگر قریب والے راستے پر دو ڈاکو رہتے ہیں، مسافروں کا مال چھین لیتے ہیں، مسافروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی راستے سے چلو، ان دونوں کو دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ان کو جگہ دیجیے نا۔ ایک طرف 3 راتیں ایسی گزاری ہیں کہ حضرت عمر اس کی تمنا کیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر اپنی ہجرت کی 3 راتوں میں سے ایک رات کی نیکی اگر مجھے دے دے تو عمر اپنی ساری زندگی کی نیکی ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمر جب بولتا ہے تو اس کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے، اس کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں اپنی خلافت کے زمانے میں، اور خطبے کے درمیان میں ایک دم ان کی زبان پر ایک ایسی بات آئی جو خطبے کے مضمون سے الگ بات تھی۔ یا ساریہ علی الجبل، لوگوں نے کہا عمر کو کیا ہو گیا ہے، امیر المومنین کو، حضرت ساریہ کی جماعت کہیں گئی ہوئی ہے، ان کو مخاطب کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ جب ان کی جماعت واپس آئی ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ جمعے کے دن فلاں تاریخ میں تم نے اپنے قافلے میں عمر کی آواز سنی تھی امیر المومنین کی؟ انہوں نے کہا ان کی آواز نہ سنتے تو پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ کر ہمارے اوپر حملہ کر دے۔ مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے گھر پر آپ رات گزار رہے ہیں، تھوڑی سی چھت، کھجور کے ٹٹوں کی چھت کھلی ہوئی تھی، آسمان اس دن کھلا ہوا تھا، ستارے ہی ستارے آسمان میں نظر آ رہے تھے۔ اما عائشہ نے دکھایا اللہ کے رسول ذرا دیکھیے اللہ کی قدرت کا منظر کہ آسمان میں ستارے ہی ستارے نظر آ رہے ہیں۔ بعد راتیں کھلی ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں آسمان کے ستارے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر ڈالی، فرمایا عائشہ عمر ابن خطاب کی جو نیکیاں ہیں اسلام میں اس آسمان کے بھرے ستاروں سے زیادہ ہے، اس آسمان کے بھرے ستاروں سے زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اما عائشہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، ہمارے ابا کا مقام تو بتایا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہارے ابا ابو بکر کی ہجرت کی 3 راتوں میں سے جبل طور کی ایک رات کی نیکی اس آسمان کے بھرے ستاروں سے زیادہ ہے۔
میرے بزرگوں، اس راستے کے مجاہدے، اس راستے کی تکالیف جن سے صحابہ کو گزارا گیا ہے، اللہ کے رسول سے کو گزارا گیا ہے، جن مجاہدوں سے ایک طرف مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص بنی ہوئی ہے، یہ دونوں ڈاکو ہدایت پر آ گئے۔ طائف کے میدان میں سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ جب پوچھا گیا آپ سے کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ اسلام کی راہ میں کہاں تکلیف پہنچی، تو آپ نے طائف کا نام لیا تھا۔ طائف سے اس حال میں آپ لوٹے ہیں کہ دونوں پہاڑ کے فرشتے آ گئے، حضرت جبریل آ گئے، حکم دیجئے ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں۔ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ کی پنڈلیاں بار بار پتھروں کے پڑنے سے لہولہان ہو گئیں، جوتیاں خون سے چپک گئیں۔ آ کر آپ ایک انگور کے باغ کے سائے میں آپ ٹھہرے۔ باغ کے مالک نے کیا کہا؟ غلام سے لے جاؤ، دشت میں انگور لے کر جاؤ، دیکھو ان کے پاس پیش کرو، تھکے تھکائے پریشانی کی حالت میں آئے۔ جب لے کر پہنچا غلام تو آپ نے فرمایا کیا نام ہے؟ جی میرا نام عداس ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ جی میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، نینوا وہ شہر جہاں ہمارے بھائی یونس ابن متہ رہتے تھے؟ وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی، وہ تو بہت پہلے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو بہت پہلے تھے، وہ آپ کے بھائی کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ اللہ کے نبی تھے، اور نبی کا بھائی ہوتا ہے۔ کیا آپ کی دعوت کیا ہے؟ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب یہ بات سنی تو فوراً اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ آدمی سچا ہے، اور یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا۔ ایک طرف تکالیف اور مجاہدوں سے گزر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایک فرد پر محنت کر رہے ہیں۔ امت ایسے بنی ہے، امت ایک ایک فرد سے محنت کر کر کے امت بنتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب کو بھی اللہ نے ایسے ہی غم دیا تھا۔ ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا، استقبال میں مفتی صاحب تھے زین العابدین صاحب۔ مغرب کے سلام پھیرنے کے بعد حضرت کی نظر پڑی فوراً دروازے پر۔ آدمی گیا، آیا اور پانی پی کر چلا گیا۔ حضرت نے مفتی صاحب کو آواز دی، وہ سلام پھیرنے کے بعد نفل میں لگ گئے۔ سلام پھیر کر بھاگے آئے، فرمایا مفتی صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ ایک آدمی آیا اور پانی پی کر باہر چلا گیا۔ اس آدمی فرمایا حضرت آپ ہی تو ہمیں ترغیب دیتے ہیں، ہم فرضوں کے ساتھ نفلوں کا بھی اہتمام کیا کریں۔ ہم مغرب کی اوابین پڑھ رہے تھے۔ فرمایا تم نے اپنی جگہ پر کسی کو کیوں نہیں بٹھایا؟ قیامت میں اس آدمی کے بارے میں اگر تم سے اور مجھ سے سوال ہوگا کہ میں نے آدمی بھیجا تھا تم کو سمجھانے بجھانے کے لیے، اور یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے غصے سے ہم اپنی اوابین پیش کر کے نکل سکتے ہیں؟ ایک ایک آدمی کا غم، ایک ایک آدمی کی فکر، ایک ایک آدمی، امت بنتی ہے، امت ایسے بنتی ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بد نصیب انسانوں میں نہ بنائے کہ بنی بنائی امت ہمارے سامنے بکھر جائے، اور بنی بنائی امت بکھر جائے، اور جو ہے اس کا شیرازہ بکھر جائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کو ذمہ داری سے لے کے چلو، اور اس کام کی حفاظت کی فکر اپنی جوان بیٹیوں سے زیادہ کرو۔ آدمی کو اپنی جوان بیٹی پر کتنی گہری نظر ہوتی ہے، اور کس قدر اس کی فکر، اس کا بوجھ ہر وقت اس کے سر پر رہتا ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ کر لے۔ میرے بزرگوں مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اس کام کی حفاظت اپنی جوان بیٹیوں سے زیادہ کرو،
زیادہ اس کی نگرانی رکھو. کام بڑی ذمہ داری کا ہے. جتنا ذمہ داری کے ساتھ چلیں گے، بندہ بن کر چلیں گے اور تواضع کے ساتھ چلیں گے، اپنی اصلاح کے جذبے سے چلیں گے، امت بناتے ہوئے چلیں گے اور امتی بن کر چلیں گے، اللہ تعالی ہم سے کام لیتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سے کام لیتا رہے گا. اس چہار دیواری کی بار بار آمد ہماری اپنے لیے بھی استقامت کا ذریعہ ہے اور ہمارے اپنے علاقے کے کام میں بھی ترقی کا ذریعہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس زمانے میں جو لوگ بھی آتے تھے، میوات اور دلی کے لوگ زیادہ ہوتے تھے، چاہتے تھے کہ ہر روز یہ لوگ ہمارے پاس آیا کریں. پھر فرمایا اگر ہر روز نہیں آ سکتے تو کم سے کم ہفتہ واری اجتماع میں تو آ جایا کرو. ہفتے میں نہیں آ سکتے تو کم 15 دن پر آؤ، 15 دن پر نہیں آ سکتے تو مہینے میں آؤ. کہتے کہتے یہاں تک فرمایا اگر زیادہ نہیں آ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ آؤ. ورنہ ہم یہاں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، ہم یہاں کچھ کہیں گے اور تم اپنے علاقوں میں کچھ کہو گے. کام تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا، ہر دن کام اپنی رفتار میں آگے بڑھتا جا رہا. ایک ذمہ دار پرانے کام کرنے والے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چھٹی لے کر گئے 3 دن کی. 3 دن کے بعد آئے، مشورے میں بیٹھے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، انہوں نے مشورے میں رائے دی. گھر سے آنے کے بعد مشورہ ہو رہا تھا، مشورے میں کسی بات پر رائے دی. حضرت نے فرمایا بھائی تم تو 3 دن پہلے کی بات کہہ رہے ہو، کام 3 دن آگے جا چکا ہے. تم گھر گئے تھے نا 3 دن کے لیے، 3 دن کام آگے چلا گیا، تم تو 3 دن پہلے کی بات کر رہے ہو. تم ایسا کرو مسجد کے اعمال میں 24 گھنٹہ شریک رہو تو پھر کام کی سطح کا پتہ چلے گا. کام کی سطح کا پتہ چلے گا. مسجد کے عمل میں 24 گھنٹہ شریک رہو تو تمہیں کام کی سطح کا پتہ چلے گا. کام میں بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام کرنے والے اتنا تیز رفتار کام میں چلے اور اتنا قربانیوں کے ساتھ برابر قدم آگے بڑھاتے ہوئے چلتے رہے کہ ان کو کسی کل بھی چین نہ ہو. فرمایا تم ہوائی جہاز بن جاؤ. ہوائی جہاز کبھی بھی زمین پر رہنا پسند نہیں کرتا ہے. کہیں بھی کسی ملک میں جہاز اترے گا تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے گا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اور جلدی سے مسافر اترے، جلدی سے سامان اترا، جلدی سے دوسرا سامان چڑھ گیا اور جلدی سے دوسرے مسافر چڑھ گئے. جہاز کہتا ہے جلدی کرو، وہ زمین پہ رہنا پسند نہیں کرتا. ہوائی جہاز کی پرواز فرماتے تھے جہاز اڑتا ہے، فضا کھلی ہوئی ہے، کام کے لیے ماحول جو ہے راستے ہموار ہے. ہوائی جہاز کی طرح سے نقل و حرکت پر رہو. تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضرورتوں میں جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضرورتوں میں جاؤ اور جلدی سے ہوائی جہاز کی طرح سے پھر جلدی سے اپنی پرواز پر آ جاؤ، اپنے کام پر آ جاؤ. میرے بزرگوں، کام تو وہ ہے کہ دیکھنے میں دنیا تو کم آئے گی، دیکھنے میں دنیا اور اسباب کم دکھائی دیں گے. اس حدیث میں حکم ہے جو اپنی تھوڑی روزی پر قناعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو توکل کی دولت دیں گے. کیا دولت دیں گے؟ جو قناعت سیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو توکل دیں گے، اور جس کو توکل اللہ نے تھوڑا سا بھی دے دیا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو من حیث لا یحتسب پوری کریں گے. آدمی سمجھتا ہے مال کی فراوانی ہوگی تو میں زیادہ کام کروں گا. ہمارے ایک بڑے ذمہ دار مجھے سے کہلوایا کہ مولانا سعید خان صاحب سے کہیے کہ دعا کر دیں کہ ذرا مال کی سہولت ہو جائے تو ہم ذرا زیادہ تقاضے پورا کریں گے. حضرت نے فرمایا جس حال میں ہو اسی حال میں کرتے رہو، کچھ پتہ نہیں اسباب بڑھ جائیں گے تو کام کریں گے کہ چھوڑ دیں گے. کام کریں گے یا چھوڑ دیں گے کچھ پتہ نہیں.
یہ کام تو قناعت کے راستے سے چلنا ہوگا اور توکل کی بنیاد پر چلنا ہوگا، پھر اللہ رب العزت من حیث لا یحتسب ساری ضرورتیں پوری کریں گے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ اللہ اکبر، آدمی خود اپنی ضرورت آسانی سے پوری کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا کر اپنی خلافت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ کیا اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے دوسروں کی بھی پوری کرے گا، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے دوسروں کی بھی کرے گا، اور زکوٰۃ کے مال کے علاوہ غیر ایمان والوں کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا۔ اخلاق کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ایمان کی جس سطح سے تم نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہو، اخلاق کے دین اور معاملات کا دین برتنے کے لیے، معاشرت کا دین ادا کرنے کے لیے اس درجے کا ایمان کافی نہ ہوگا، ایمان کی سطح اس سے اوپر کی چاہیے، تب جا کر تم اخلاق اور معاملات اور معاشرت کے دین پر چل سکتے ہو۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ دنیا میں لوگ تمہارے دین سے متاثر نہ ہوں گے، نہ تمہاری نماز سے، نہ تمہارے روزے سے، نہ تمہارے حج سے، نہ تمہاری زکوٰۃ سے، کسی چیز سے متاثر نہ ہوں گے۔ اگر دنیا متاثر ہوگی اور اس سچے دین کو سمجھے گی تو تمہارے اخلاق سے، تمہارے معاملات سے اور تمہاری معاشرت سے۔ اللہ رب العزت نے جو محنت دی ہے، اس مبارک محنت میں تصحیح نیت بھی ضروری ہے اور اخلاص بھی ضروری ہے، تصحیح نیت بھی ضروری ہے اور استخلاص بھی ضروری ہے، اخلاص بھی اور استخلاص بھی۔ مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے دلی مرکز تو آنا بہت بڑی بات ہے، اپنے شہر کے مشورے میں بھی اپنی اصلاح کی نیت سے جایا کرو، اور جو تقاضا وہاں پیش آئے گا اس کو میں اٹھاؤں گا، اپنے ذمے لوں گا۔ فرمایا اس جذبے سے جاؤ گے تو اس مشورے سے بھی تمہاری تربیت ہوگی۔ اپنی اصلاح کے جذبے سے قدم اٹھایا کرو اس مبارک محنت کے ہر چھوٹے بڑے تقاضے پر۔ کام میں میرے بزرگوں، ہر وقت ہم اپنے بڑوں کی نگرانی کے محتاج۔ صحابہ اپنے اللہ کے رسول کی نگرانی میں چلے، اور تمام انبیاء کرام سید الانبیاء بھی اللہ کی نگرانی میں چلے۔ کام کرنے والے ہمیشہ اپنے مرکز کے بڑوں بزرگوں کی نگرانی میں ان کو چلنا ضروری ہوگا۔ کسی نے کہا اب وہ پہلے والے بڑے نہ رہے، تو کہا گیا کہ پہلے والے بڑے نہ رہے، ٹھیک ہے، جو اس وقت بڑے ہیں ان کی قدر کر لو، بعد میں یہ بھی نہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں بناوٹ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑا حجاب اور ایک بہت بڑا امتحان ڈال دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اس وقت میں اپنے بڑوں کی قائم کی ہوئی ترتیب پر اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا صاحب کو، اللہ تعالیٰ جو بصیرت دیے ہوئے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اور بصیرت میں برکت عطا فرمائے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ذرا بھی راستہ بدلا، کام میں ہم باقی بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے سب کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس وقت میں ہمارا ذمہ دار اور ہمارے امیر حضرت مولانا صاحب ہیں۔ ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے حج کولے میں آ جائیں گے، اور بنگلے والی مسجد کی مرکزیت پر کے خلاف ذرہ برابر بھی اگر کوئی گرد بھی قلب پر پڑ گئی، محرومی کا ذریعہ ہے، محروم ہو جائیں گے، کام سے دور ہو جائیں گے۔ باطل کی بہت بڑی اسکیم ہے، باطل کی بہت بڑی چال ہے، میں آپ کو پوری تفصیل سنانا نہیں چاہتا۔
بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے، کارگزاری سنائی آ کر کے۔ 3 باتوں سے باطل بہت پریشان ہے اور بہت زیادہ ان کے لیے دقتیں ہیں، اور بڑی اللہ نے اس میں بڑی حفاظت رکھی ہے۔ ایک تو جماعتیں ہماری چلنا، بقول ہمارے ایک بزرگ کے بڑے ادارے کے ذمہ دار کہنے لگے، ان جماعتوں کی نقل و حرکت سے دین کے سارے شعبے والوں کو دلاسا اور ڈھارس مل رہا ہے۔ دین کے سارے شعبے کو لے کر چلنے والے، چاہے وہ مسجد کا مکتب ہو یا جو ہے کوئی چھوٹا بڑا بھی دینی کام ہو، دینی خدمت ہو، ان جماعتوں کی نقل و حرکت سے عالم کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بڑا ڈھارس ہے اور بڑا سہارا ہے۔ دوسری بات، باطل یہ چاہتا ہے ان کی مرکزیت متاثر ہو جائے۔ خدا پاک کی قسم یہ باطل کی اسکیم ہے، اللہ ہمیں معاف کرے کہ آدمی آج استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری بات، ان کو زیادہ پریشانی اس کام میں ایک ذمہ دار ہے، اس سے بہت پریشانی ہے، باطل کو اس سے بہت پریشانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس مرکز کی مرکزیت کی بھی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دار سے امت کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے۔ یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے، اور یہی اسی میں امت کی حفاظت ہے۔ ہاں، سارا عملہ ساری دنیا کا کام کرنے والا عملہ بنگلے والی مسجد کا عملہ ہے۔ افریقہ کے لوگ آئے، 37 ملکوں کے لوگ، حضرت نے فرمایا آپ بنگلے والی مسجد کا عملہ ہیں۔ وہ غریب رونے لگے ہچکی مار مار کے، کہنے لگے ہم بڑی تمناؤں کے بعد تو یہاں آئے، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہم کیسے کتنے دنوں سے انتظام کر کے ہم یہاں آئے، اور کام تو ضرور ہم اپنے یہاں کر رہے ہیں، اور ہم کو اتنا سراہا گیا کہ ہم کو بنگلے والی مسجد کا مرکز کا عملہ بتایا گیا۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی چیز ہے اور ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے۔ تو کیا ہندوستان کے کام کرنے والے بنگلے والی مسجد کا عملہ نہیں ہے؟ سارے کام کرنے والے سارے بنگلے والی مسجد کا عملہ ہے۔ اللہ کا فضل ہے، بہت دن پہلے اسی ہندوستان سے 1000 کے قریب ہمارے کام کرنے والوں نے، جس میں علماء کی بھی تعداد ہے اور غیر علماء بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم بنگلے والی مسجد کے تقاضے پر جہاں بھی دنیا میں جس وقت میں بھی سال میں کئی مرتبہ کا بھی تقاضا آئے گا، ہم اس تقاضے پر تیار ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں سارا عملہ سارا مجمع اس پر آ جائے کہ جو بھی تقاضا آئے گا جس وقت آئے گا ہم تیار ہیں۔ کام تو جب ہوگا، کام تو جب ہوگا، ہم اسباب کے بھروسے پر نہیں چلیں گے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے یہود و نصارہ کے یہاں مال کی بنیاد پر پروگرام بنتے ہیں، ہمارے کام کی بنیاد مال نہیں ہے، ہمارے کام کی بنیاد کیا ہے؟ اندر اپنے قلب کے اعتبار سے اللہ کا کام کرنے کا ارادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کام لے گا، کن کن لوگوں سے کام لے گا، نہیں کہا جا سکتا۔ قربانی تو صحابہ نے دی ہے، سواریوں کی کمی، کپڑوں کی کمی، کھانے پینے کی کمی۔ ایک موقع پر ایک سفر میں صحابہ کی حالتیں سوکھ گئیں اور تڑپ گئے کہ اب مر جائیں گے، تو جلدی سے اونٹ ذبح کر دیا، اور اس کی آنت میں، اونٹ کے میدے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے کہ اونٹ 7 دن کا پانی اپنے اندر رکھتا ہے، یہ اور جانوروں میں نہیں ہے۔ 6-7 دن کا پانی اس کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ وہ پانی کی تھیلی پھاڑ کر صحابہ نے پی پی کر اپنی حلق تر کی۔ تو مجاہدہ تو صحابہ نے کیا ہے۔ اب تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کھلا کھلا کر کام لینا چاہتے ہیں، کھلا پلا کر کام لینا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت صحابہ کا ایمان تو بہت زوردار تھا، فرمایا اس زمانے کا باطل بھی ویسے ہی زوردار تھا، اس باطل کے مقابلے میں وہی لوگ ٹھہرے ہیں اور انہی لوگوں نے ٹھہر کے کام کیا ہے۔ اس زمانے میں اگر مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے
تو اس زمانے کا باطل بھی اسی طرح سے کمزور ہے. اس زمانے کے کمزور ایمان والوں سے ہی اس زمانے کا باطل ٹوٹ جائے گا. یہ فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری محنت نقل و حرکت سے جب تمہاری دنیا متاثر ہونے لگے، تمہارے بال بچوں کا کھانا پینا یا تمہاری دکان و تجارت متاثر ہونے لگے، تو پھر جا کر دیکھ لینا عالم کا باطل اللہ تعالیٰ توڑے گا. اللہ تعالیٰ عالم کا باطل توڑے گا. اور جب تک تم اپنی دنیا ٹھیک کر کر کے چلو گے، ہو سکتا ہے تمہارے اندر کا باطل بھی نہ ٹوٹے. ترتیبیں جیسے کہتے ہیں ترتیب بنا کر نکلیں گے، ترتیبیں بنا کر نکلیں گے. ہمارا ایک جملہ ہے نا، یہ اس کا یہی ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد 100% یقینی ہے. اللہ کا کام کر کے اگر مدد میں ذرا بھی اگر کمزوری ہے تو پھر میرے بزرگوں مولانا صاحب فرماتے تھے یہ بہت بڑا فسق ہے، بہت بڑا فسق. اللہ نے تسلی کے لیے فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو گھبرانا مت، حالات سے متاثر نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر کے چلائے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تمہارے قدموں کو جمع بھی دے گا. میرے بزرگوں جس قدر یہ مجمع، یہ عملہ جو آیا ہوا ہے، جس قدر اپنے بڑوں کی بات کو سمجھنے اور اس پر قدم اٹھانے اور لبیک کہنے کا جو ہے راستہ بنائے گا اور اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، اسی کے بقدر کام میں ترقی ہوگی اور پیچھے کا حملہ آپ کے پیچھے قربانیوں کے ساتھ چلے گا. عزائم تو سب سے پہلے ہمیں اپنے کرنے پڑیں گے. ہمارا عزم بدلے، ہمارا جذبہ بدلے، ہماری فکر بدلے، کام خود ہی اپنے آپ کو کھینچ لے گا. اور جب کام میں آدمی زیادہ استعمال ہوگا تو اس کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ مولانا سید خان صاحب کہتے تھے فوجی جب تک ٹریننگ میں ہوتے ہیں تو بیچارے مجاہدوں میں بھی ہوتے ہیں، تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، اسباب کی کمی میں بھی ہوتے ہیں. اور جب ان کی مشق ہو جاتی ہے اور جب وہ محاذ پر ملک حکومت لے لیتی ہے ان کو، تو ان کا سارا خرچہ خود ہی اٹھا لیتی ہے. اللہ کا کام جب ڈھنگ سے کریں گے اور اوپر کی ذمہ داریوں پر آ جائیں گے تو ساری ضرورت اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے پوری کرے گا. من حیث لا یحتسب، من حیث لا یحتسب. ظاہری اسباب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کریں گے. یقین، یہ یقین کے بنانے کی محنت ہے. اوپر کے کام کرنے والے سالانہ 6 مہینے پر آویں. کتنے پر آویں؟ 4 مہینہ پھرنے کا اور 2 مہینہ بنگلے والی مسجد. اس کے بغیر اس کام کی جڑ بنیاد مضبوط نہ ہوگی. آدمی اندر سے اتنا گہرا ہو کہ جس میدان میں ہو اس کا روب اللہ تعالیٰ دوسروں پر ڈال دے. اتنا اندر سے گہرا ہو، اندر سے ایسا مضبوط ہو، اور سارے عالم کی ہدایت کا غم سینے میں آ جائے. سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا غم اور اس کے لیے بے چین ہونا، اس کی فکر ہمارے سینوں میں. محنت کیا ہے؟ اپنی ذات سے لے کر